بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کتاب کا نام ہے حسن انجام۔ اس کا آج ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ 8th لیسن پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی 2 سبسکرائبرز کا نام لینا چاہوں گی، جن میں ایک کا نام تنو شیخ ہے اور دوسری ہیں شرییا کوثر۔ ہوپ سو میں نے ان کے نام ٹھیک لیے ہوں۔ یہ ہماری ریگولر ممبرز ایسی ہیں کہ جو اس کتاب کو بہت شوق سے سن رہی ہیں اور ان کو پسند آ رہی ہے، اور انہی کی ریکویسٹ پہ میں اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر پائی ہوں اس بک کو، ورنہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا کچھ ٹائم پہلے، نہیں کر پا رہی تھی، لیکن بہت زیادہ ان کی طرف سے آ رہا تھا کہ آپ کریں اس کو کنٹینیو، تو میں نے اس کو کیا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، شرییا آپ کا بھی اور تنو شیخ آپ کا بھی۔ آپ لوگ کے پاس مزید کچھ سجیشنز ہوئی تو ضرور دیجیے گا اس حوالے سے، کوئی اور اگر آپ بک کہہ رہی ہوں کہ اس کو بھی ہم سٹارٹ کریں تو اس کو بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی آپ شروع کرتے ہیں ہم لوگ حسن انجام کو، اور اس کا آج ہم پڑھیں گے 8th لیسن انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیسن کا نام ہے نیک زندگی نیک خاتمہ۔ تقریباً دنیا کا ہر انسان اپنی اولاد کا ہیرو ہوتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ بچوں کے لیے وہ سپر آئیڈیل ہوتا ہے، مگر وہ بچے خوش قسمت ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر بھی اپنے والدین کو اتنے ہی اعلیٰ مقام پر پائیں جتنا وہ ہمیشہ سے سمجھتے رہے تھے۔ میرے نانا جان ان لوگوں میں سے تھے جو نماز کو زندگی کی ہر تجارت سے اوپر رکھتے ہیں۔ دنیا میں نماز سے بڑی عبادت، نماز سے بڑی کمک، نماز سے بڑی دعا آدم کی اولاد کو دی ہی نہیں گئی۔ نانا جان نے بھی ایسے ہی اپنی زندگی میں نماز کو شامل کیے رکھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میرے خالہ زاد بھائی ہمراہ تھے۔ وہ ان کے خاتمہ بالخیر کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ بابا جی کو دیکھتا ہوا جاؤں۔ اللہ نے یہ احسان کیا مجھ پہ کہ میں اپنے بزرگ کے پاس ان کی آخری ساعت میں موجود تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ایک اور احسان بھی کرے کہ میری آخری ساعت میں کوئی میرے ساتھ کلمہ پڑھانے کے لیے موجود ہو۔ بابا جی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹے ہوئے تھے۔ طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ قدرے سست سے تھے تو ان کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہا، لہٰذا میں وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر گزری اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، وہی دنیا کی نا ختم ہونے والی باتیں جن میں نیا پن کچھ بھی نہ تھا۔ دفعتاً بابا جی نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے فوراً سے ان کو ناشتہ کروایا، اس کے بعد وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا سانس تیز ہونے لگا تو ہم سب پریشانی سے ان کے پاس آ بیٹھے۔ فضا میں عجیب بوجھل پن سا دھر آیا۔ جب موت کی ساتھ آتی ہے تو ہر شے پہ ویرانی چھانے لگتی ہے، سب پرایا لگنے لگتا ہے، اور ایک اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی شے میں پناہ لینے کا دل نہیں چاہتا۔ میں نے مدھم آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو وہ جاگ چکے تھے، مگر سانس تیز تھا۔ نگاہ وہاں جاتی تھی جہاں کسی دوسرے کی نہیں پہنچ سکتی، ایسے جیسے کوئی چاپ ان کو سنائی دیتی ہو، جیسے کوئی چوکھٹ پہ کھڑا ان کو تک رہا ہو، مقررہ وقت آنے سے قبل کے لمحے اور سانسیں گن رہا ہو۔ میرا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں کلمہ پڑھتا اور بابا جی کی سماعت سے اللہ پاک کے پاک الفاظ ٹکراتے تو گویا متوجہ ہو جاتے اور چہرے پر شادابی سی آ جاتی۔ جیسے ہی خاموش ہوتا یا لمحے بھر کا توقف کرتا تو میری طرف دیکھنے لگتے۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ میری والدہ جو وہاں موجود تھیں، انہوں نے بابا جی کی آنکھیں پڑھ لیں، مجھ سے کہنے لگی بابا جی چاہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھتے رہو۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا رہا۔ وہ انتظار کی ساعتیں تھیں، ہمارا ایک ایک سانس مشکل سے چلتا تھا اور چوکھٹ پہ کھڑا کوئی سانسیں گن رہا تھا۔ میں کلمہ پڑھتا رہا۔ اسی کیفیت میں بابا جی نے سر اٹھایا اور واضح الفاظ میں کہا: اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی سانسوں کی گنتی تمام ہوئی۔ ان کی روح پرواز کر گئی اور دنیا والوں نے ان کو کھو دیا۔ اللہ بابا جی کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان خالہ زاد نے مزید بتایا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ بابا جی کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا۔ چند دن قبل کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہم سے فجر کی نماز میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی کہ رات خواب میں فوت ہو جانے والے ایک شخص کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا مزے میں ہوں، جنت میں ہوں۔ اس پر میں نے بابا جی کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ تو ہمارے سردار ہیں۔ اس پر خاندان میں سے فوت ہونے والے ایک اور فرد کا پوچھا تو انہوں نے جواب دیا وَأُمُّهُ حاویہ، یعنی اس کی ماں حاویہ یعنی جہنم ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، تو کہنے لگے وہ نماز سے ہی نہیں پڑھتے تھے۔
میرے کزن کہتے ہیں یہ سن کر بدن کا پور پور لرز گیا۔ میں نے توبہ کی اور فوراً نماز کی طرف بھاگا۔ گھر میں یہ طے کیا کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرے گا اور وقت پر ادا نہیں کرے گا وہ 100 روپیہ جرمانہ جمع کروائے گا۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل اپنے عمل سے کریں اور موت کو ایسے ہی سنجیدگی سے لیں جیسے زندگی کو لیتے ہیں؟ اس پر سب گھر والوں نے نماز کی پابندی شروع کر دی۔ الحمدللہ، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا کبھی رائے گا نہیں جاتا، لہٰذا اطاعت الہی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے موت کی بے ہوشیوں میں مبتلا کوئی چاہتا ہو کہ اس کے منہ سے کلمہ شہادت جاری ہو سکے، مگر یہ اس کے بس کی بات نہ ہو اور وہ اس وقت قریب موجود لوگوں کی مدد کا محتاج اور طلبگار ہو۔ کلمت اللہ کے ساتھ دنیا سے رخصتی پر کسی قریب المرگ کی مدد کرنا بھی بہت اعلیٰ پائے کی نیکی ہے۔ بے شک۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔